والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے پروگرام قرآن کے سائے میں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ حافظ مامون اصغر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام میں ہم سورہ ذاریات کی تفسیر سیکھ رہے ہیں اپنے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب سے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر 49 سورہ ذاریات تک سمجھ لیا تھا، اور آیت نمبر 50 سے آگے آج ہم شروع کریں گے اور دیکھیں گے یہ آیات ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہیں. شیخ صاحب اجازت ہے میں آگے تلاوت کروں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اب یہ جو فا ہے، یہ دیکھ فَفِرُّوا. جو لوگ قرآن مجید کے مستقل طالب علم ہیں اور جو ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور سیریز کو دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے یہ فا کنکلوڈنگ فا ہے، یعنی اب تک 49 آیتیں گزر چکی ہیں، یہ 50ویں آیت ہے، تو حاصل کلام ہے. یعنی فا کا یہاں مطلب ہے مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں دیر مت کرو، اللہ کی طرف دوڑو. فرو الی اللہ، ایمان لے آؤ، توحید پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. انی لکم منہ نذیر. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ میں تو صرف تم لوگوں کی طرف اس اللہ کی طرف سے، انی لکم منہ نذیر. میری حیثیت کو سمجھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، وہ نذیر ہیں، نذیر مبین ہیں، صاف ڈرانے والے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، میری پیغمبری پر ایمان نہیں لاؤ گے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تم خسارے میں رہو گے. جزا و سزا کو مان لو. یہ جو فا ہے، یہ کون سا فا ہے؟ یہ کنکلوڈنگ فا ہے، حاصل کلام ہے. یعنی ہوائیں کہہ رہی ہیں کہ قیامت آئے گی، آسمان کہہ رہا ہے قیامت آئے گی، زمین کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی، تاریخ کہہ رہی کہ قیامت آئے گی، تمہارا اپنا ضمیر کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اور پھر ہر چیز کائنات کی جوڑ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے آخرت. لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، متنبہ کر دیا ہے. انی لکم منہ نذیر. میں تو صرف تم لوگوں کی طرف، اس اللہ کی طرف سے تمہیں وارن کرنے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اور وارن کرنے والا بھی نذیر مبین، صاف صاف انداز میں، یعنی وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، بغیر کسی ابہام کے. نذیر مبین کا مطلب یہ ہے لچھے دار گفتگو نہیں ہے، بلکہ صاف صاف بتا رہا ہوں، سمجھاؤ، 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا رہا ہوں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. سبحان اللہ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب یہ دوسرا مطالبہ ہے. پہلا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف دوڑو. فرو کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا، دیر مت کرو، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، یعنی جلدی کرو، اس راستے پہ چل پڑو. کل تک اگر بد عمل تھے تو آج سے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور الہ کو شامل مت کرو. اور پھر وہی ٹکڑا دوبارہ دہرایا گیا، انی لکم منہ نذیر مبین. میں تو تم لوگوں کی طرف، اس خدا کی طرف سے ایک نذیر مبین ہوں، ایک شمشیر عریاں ہوں، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ایمبیگوٹی کے، 2 اور 2 4 کی طرح بات کو سمجھاتا ہوں. اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عزیر اس کے بیٹے نہیں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو یہ جو مختلف مذاہب میں گاڈز
اور گاڈس کا جو تصور ہے، دیوتاؤں اور دیویوں کا جو تصور ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صاف بتاتا ہے ایک خدا ہے، چھوٹے موٹے دیوتا دیویاں نہیں ہیں، پیغمبر ہیں۔ انسانوں کے اندر ہی کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو پیغام بھیجتا ہے، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدائی میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، 315 کے قریب رسول بھیجے ہیں، لیکن کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی، اللہ ایک ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اچھا، اب یہاں پر قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ یا تو آپ پاگل ہیں یا آپ جادوگر ہیں۔ تو کذالک کہا گیا، تاریخ میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ آپ تو آخری پیغمبر ہیں نا، آپ تو آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ سب پر یہی الزام تھا، either he is very clever or he is dumb، یا تو وہ چالاک جادوگر ہے یا پھر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، مفتون ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ اتواصوا به، کیا انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا وہاں جب حضرت موسیٰ کا قصہ آیا تھا فرعون کا، فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہا تھا ساحر او مجنون۔ قریش مکہ نے بھی بعین ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول ماضی میں آئے ہیں سب کو یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یا تو کلیور ہے، جادوگر ہے، یا تو یہ مفتون اور مجنون ہے۔ تو اتواصو بھی، کیا انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ تو اصل میں دوسرے کا کہا گیا فتشابہت قلوبہم، ان کی ذہنیتیں ایک، یعنی دنیا کے ہر علاقے کا کافر، ہر دور کا اور ہر علاقے کا کافر ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ رسولوں کی باتیں either they were very smart or they were very stupid، یا تو وہ بیوقوف لوگ تھے یا وہ دھوکے باز اور فریبی تھے، جادوگر تھے۔ یعنی نبی کو اس کی اصلی حیثیت اور اصلی مقام نہیں دیا جاتا۔ نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ سن لیجئے، رسول کا دعویٰ کیا ہے؟ میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن اللہ میرے پاس فرشتے بھیجتا ہے، مجھ پر کلام نازل ہوتا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اس کو وہ ٹھکراتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا تو ساحر ہے یا تو مجنون ہے۔ یعنی وہ جو چیز جیسی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر دور میں۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے یہ ایک سرکش لوگ ہیں۔ چونکہ یہ سرکشی چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ طاغوتی رویے چھوڑنا نہیں چاہتے، فرعون بدستور ظلم کرنا چاہتا ہے، نمرود استحصال کرنا چاہتا ہے، بڑی طاقتیں قوموں کو غلام بنانا چاہتی ہیں، تو ان کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے آج پورا مغرب اسلام کا مخالف کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون۔ یہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیوں نہیں کرتے کہ اسلام موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، بائبل اوریجنل بائبل کو مانتا ہے، اوریجنل تورات کو مانتا ہے، تو پھر کیوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی تسلیم نہیں کرتے؟ ان کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ قرآن کو آخری اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ جب یہ بائبل کو پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے جو موجودہ بائبل ہے اس کا پہلا حصہ تورات منصوبہ حصہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ اصلی زبان میں نہیں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ سے متعلق ہے، اور آخری جو ابواب ہیں اس کے یہ حضرت عیسیٰ سے متعلق، اگرچہ کہ اصلی زبان میں نہیں۔ تو جب یہ قرآن ان کی تصدیق میں ہے اور ان کی بشارتیں جو دی گئی ہیں بائبل کے اندر، جو حضرت موسیٰ نے بھی بشارت دی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوں گے، پھر مغرب ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ قرآن کا سنجیدگی سے مغرب مطالعہ کیوں نہیں کرتا؟
یہ چاند پہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ساری دنیا میں تحقیقات کر رہے ہیں، ہتھیار دنیا میں پھیلا رہے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرکش، یہ باغی ہیں، یہ نفس پرست ہیں۔ یہ اگر ایمان لائیں گے تو انہیں عریانی اور فحاشی چھوڑنی پڑے گی، انہیں استحصالی نظام چھوڑنا پڑے گا، انہیں دنیا میں قتل و غارت گری چھوڑنی پڑے گی، جو بالادستی ہے چھوڑنی پڑے گی۔ بل ہم قوم طاغون، یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا تو وہ بہت چالاک آدمی تھا یا بہت ہی بدھو آدمی، ساحرون او مجنون۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحیح مقام اور صحیح مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خود ان کو اپنا آپ بدلنا پڑے گا۔ بالکل، یہ اپنے رویے تبدیل کرنا نہیں چاہتے، یہ نفس کے غلام ہیں، مادہ پرست ہیں، مٹیریلسٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 53 کا اختتام بل ہم قوم طاغون پہ ہوا اور بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا شیخ صاحب نے آج کل کے موجودہ حالات کے مطابق اس کی تفسیر کو۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں۔ يا حامل القرآن حامل القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سورہ زاریات کی آیات دیکھ رہے تھے اور آیت نمبر 53 پر ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا۔ اب ہم چاہیں گے اپنے شیخ سے کہ وہ اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں۔ جی شیخ صاحب، آیت نمبر 53 میں جو بات ہو رہی تھی بل ہم قوم طاغون، اس سے آگے میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیت دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم۔ فتول عنہم، تو اس ماحول میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے، آپ جسٹ اگنور دیم، یعنی یہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، یہ آپ کو جادوگر کر رہے ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں یا جادوگر ہیں۔ فتول عنہم، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پیاری سی تسلی کا مضمون بھی ہے۔ فما انت بملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ قابل ملامت اگر ہیں تو وہ ہیں مشرکین مکہ جو الٹے سیدھے آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو چھوڑیے، اگنور کیجئے ان کی باتوں کو، اپنے کام سے کام رکھیے۔ ظاہر ہے انسان کو جب اس طرح کی باتیں ہوتی تکلیف تو پہنچتی ہے۔ جی صاحب، مضمون بالکل اسی طرح جیسے پیچھے سورہ قاف میں ہم پڑھ رہے تو رینڈ پہ فصبر علی ما یقولون آیا تھا، تو یہاں پہ بھی فا آ رہا ہے اور فتول، یہ بھی کنفیوژن۔ فتولہ یعنی ان فا کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں جبکہ ایک طرف سے دعوت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، الزامات کا ایک سیلاب ہے، ایسے ماحول میں اعتراض کرنے والوں سے درگزر کیجیے اور آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وذکر، اور تذکیر کیجیے، لوگوں کو تذکیر کیجیے، بتائیے۔ آپ کا کام دعوت اور تبلیغ ہے۔ ہر غیر مسلم کے پاس جائیے، ہر گاؤں میں جائیے، ہر قبیلے میں جائیے، ہر میلے میں جائیے، ہر مقام پر پہنچیے، اپنی بات کو خود بھی اور اپنے صحابہ کے ذریعے اور ایمان لانے والوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچائیے۔ آپ آخری کتاب لے کر آئے ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ یہ قرآن کی نصیحت پہلے سورہ قاف میں کہا گیا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، اس قرآن کے ذریعے سے اس آدمی کو نصیحت کیجئے جو میری تنبیہات سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں بھی وذکر کہا جائے، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، مؤمنین، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جنات کو مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے، لیعبدونی، اپنی عبادت کے لیے۔ تو دیکھیے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، نباتات بھی ہیں، گائے ہے، بکری ہے، جانور ہے، مویشی ہے، بہت ساری مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اس میں دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو فریڈم آف چوائس دی گئی۔ ہمیں یہ آزادی ہے
کہ ہم آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. صحیح استعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، غلط استعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. تو جس کو آزادی دی گئی ہے اسی سے امتحان لیا جائے گا، اسی کو سزا دی جائے گی. اور فرشتے چونکہ گناہ کرتے ہی نہیں تو نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے دوزخ ہے. ان کی تخلیق کا مقصد اور ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد اور ہے. لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کرے. لیعبدون. اچھا، عبادت کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھنا بہت ضروری. لوگ یہ سمجھتے ہیں اس آیت کو، اکثر تبلیغ کرنے والے حضرات اس آیت کا محدود مطلب لیتے ہیں، ایک لمیٹڈ مطلب لیتے ہیں عبادت کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے، عبادت کا مطلب صرف ذکر کرنا ہے، عبادت کا مطلب صرف حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. اس کی وجہ سے اسلام کے تصور کو بہت محدود کر دیا گیا. عربی زبان میں عبادت کے کئی مطلب ہیں. پہلا تو مطلب یہ ہے اس میں جھک جانا اللہ کے آگے. اللہ کے آگے عبادت کرنا کا مطلب ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا، جس میں تذلل ہو، ذلت ہو، اور جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، محبت کے ساتھ اس کی عبادت کرنا، پوجا کرنا. اچھا، عبادت کا دوسرا مطلب ہے غلامی، سلیوری کو کہ غلامی. اچھا، عبادت کا تیسرا مطلب ہے اطاعت، پیروی. تو کیا بات معلوم ہوئی یہاں؟ ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ بھی عبادت ہے. حالانکہ زکوٰۃ میں آپ کوئی پوجا نہیں کرتے، کوئی دعا نہیں کرتے. اسی طرح شادی کرنا، تجارت کرنا، لین دین، رشوت نہ لینا، منکر سے روکنا بھی عبادت ہے، امر بالمعروف بھی عبادت. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے ایک پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، العبودیہ کے نام سے، جس میں عبادت کے جامع مفہوم کو واضح کیا ہے. اور امام رازی نے یہاں تک کہہ دیا سب سے مشکل ترین عبادت کی قسم وہ امر بالمعروف ہے. یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ کیا ہے؟ اصعب اقسام العبادہ. ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم قرآن یا حدیث میں دیا گیا ہے، صحیح حدیث میں، وہ عبادت. اور ہر اس کام سے بچنا عبادت ہے جس سے بچنے کا حکم قرآن یا حدیث میں آیا ہے. تو عبادت کا ایک ہمگیر وسیع مفہوم ہے. اس کو صرف پوجا پاٹ تک، چند مراسم عبودیت تک محدود کرنا صحیح نہیں ہے. اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیں گے، باقی سارے کام چھوڑ دیے انہوں نے. اسلام ایک ٹوٹل پیکج ہے، ایک پورا نظام حیات ہے. اس لیے فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو جزوی پیروی منظور نہیں، جزوی پیروی منظور نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پورے قرآن پر، پوری احادیث پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور پوری زندگی پر ایمان لانا چاہیے. یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے، کمپریہنسو پیکج ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے سرفراز ہو سکتا ہے. بہت اچھی آپ نے تفسیر کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا تو لِيَعْبُدُونَ. یہاں یہ غایت بتائی جا رہی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو، مرتبے کو، حیثیت کو سمجھے. وہ اللہ کا غلام ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی اور بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا. یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ، وہ کہتا ہے اوکے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن زکوٰۃ دے، امیر آدمی زکوٰۃ دے، وہ کہتے نہیں زکوٰۃ میں نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفادار نہیں ہے، وہ باغی ہے، وہ جزوی اطاعت کر رہا ہے، وہ مسلم نہیں ہے. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے. پارشل سبمیشن از ناٹ ایکسپٹیڈ. جزوی اطاعت مقبول نہیں ہوگی. صحیح. اس آیت میں 2 مخلوقات کا ذکر ہے، جنات کا بھی، انسانوں کا. انسانوں کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا. میں چاہتا ہوں آخری
چند سیکنڈ کے اندر آپ جنات کے حوالے سے بتا دیں، پھر ہم پروگرام کو لے کے. دیکھیے جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، وہ ہمیں دیکھ لیتی ہیں، وہ مخلوق دیکھ لیتی ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. من حیث لا ترونہم. تو ابلیس جو ہے وہ بھی ایک جن ہے، اور وہ سریع الحرکت ہیں جنات، بڑی تیزی سے سفر کرتے ہیں وہ، اور انسان کی خون کی نالیوں میں بھی دوڑتے ہیں. ویزیبل نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. وہ جس طرح فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، اس طرح جنات بھی نظر نہیں آتے، لیکن